تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ نماز پڑھنا سیکھیے، مسجد اور محلے کے امام صاحب سے نماز سیکھیے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے 2 روٹی خشکا، مٹن بریانی، چکن کھا لیا اور پھال کباب کھا کے نکلتے رہے، ہاتھ پوچھ کے اس طرح سے نماز، مسجد میں گھسے الٹے سیدھے طریقے سے ٹھوک ٹھاک دیا اور کہا چلے اللہ میاں گڈ بائی۔ یہ نماز ہے؟ تاریخ اسلام نے ہمیں ایسے ایسے نمازی کو دکھایا کہ دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ گے، قیامت تک کی تاریخ کانپتی رہے گی، قیامت تک کے نمازی اس کے قربان ہو جائیں گے۔ وہ چلو خدا کے شیر مرتضی علی کی طرف میدان جہاد میں ہیں، دشمن کی طرف سے ایک تیر آتی ہے، علی کے پاؤں میں وہ تیر گھس جاتی ہے، صحابی نکالنا چاہتے ہیں، دیکھو ایک نمازی کو، نماز کیا چیز ہے۔ صحابی اس تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، زخم کی شدت اتنی گہری ہے، درد کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی نکالنا تو دور کی بات، تیر کو چھونے بھی نہیں دے رہے ہیں، اور فرمایا میں مر جاؤں گا، تیر کو مت نکالو، تیر نہیں نکال پائے گا، میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے، تیر کافی اندر چلا گیا ہے، گوشت کے لتھڑوں کو سڑا رہا ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ اس طرح سے تو حضرت علی کی ٹانگ خراب ہو جائے گی، پاؤں بیکار ہو جائے گا، تیر کو تو نکالنا ہی پڑے گا۔ کہا کب نکالے؟ نیند میں نکال نہیں سکتے، چلتے چلتے نکال نہیں سکتے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ جب حضرت علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تب تیر نکال لو۔ ہے کسی ماں کے لال کی جرت؟ نماز میں حضرت علی کھڑے ہوئے تو تیر نکال لو؟ ہم لوگ تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب حساب کتاب آرام سے کرتے ہیں، بیوی کو کیا دیا، بچے کو کیا دیا، دوست کیا لیا، دشمن کون لیا۔ نماز میں کھڑے ہو کر ہم لوگ جتنا گھر کا صحیح حساب کتاب کرتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہم لوگوں کی نماز ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت علی جب نماز میں کھڑے ہو جائے تو تیر نکال لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے نیت باندھی، صحابہ کرام آئے اور تیر کو کھینچ کر نکال لیا۔ حضرت علی کے پاؤں میں جنبش تک نہیں ہوئی، علی ہلے تک نہیں۔ صحابہ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اللہ، علی کیسی نماز پڑھتے ہیں کہ اتنا گہرا اور درد دینے والے تیر کو ہم نے کھینچ کر نکال لیا، علی کا پاؤں تک نہیں ہلا۔ حیرانی سے سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے نماز پوری کر لی اور نماز پڑھ کر دیکھ رہے ہیں کہ بہت صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو فوراً اپنے پاؤں کو پکڑ کے کہتے ہیں اچھا تو تم لوگ تیر نکالنے آئے ہو، میں نکالنے نہیں دوں گا۔ اتنا کہے کہ صحابی کہنے لگے علی تم پر اللہ رحم کرے، تیر تو نکالا جا چکا اور تمہیں کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ کیسی نماز ہوتی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تیر نکل گیا، حضرت علی کو خبر نہیں۔ آج ہم لوگوں کی نماز ہے، گھر سے چلے کوئی فکر نہیں، بازار میں دوست احباب ملے کوئی فکر نہیں، مسجد کے دروازے پہ آئے کوئی فکر نہیں، وضو بنایا کوئی فکر نہیں، جیسے امام نے کہا اللہ اکبر کپڑے کی دکان کا حساب آنا شروع ہو گیا، الیکشن کا پورا خرچہ حساب کتاب سامنے آنا شروع ہو گیا، بیوی کا ڈیمانڈ نظر آنے لگا، بچے کا چاکلیٹ یاد آنے لگا، بیوی کی ساڑی یاد آنے لگی، گھر کا دروازہ یاد آنے لگا، کنسٹرکشن یاد آنے لگا، انجینئر کا پیسہ یاد آنے لگا، کانٹریکٹر کا کمیشن یاد آنے لگا، بروکری کے سارے کمیشن یاد آنے لگے، کہاں کہاں بے ایمانی کے دھندے چھپے ہوئے سب یاد آنے لگے۔ یہ عالم ہوتا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی کتنی رکعت امام نے پڑھائی ہے، بس امام کے پیچھے چل رہے ہیں کولو کی بیل کی طرح، امام نے کہا جھک تو جھکا، اٹھ تو اٹھا، مقتدی کو کچھ نہیں معلوم کتنی رکعت ہوئی۔ اس طرح سے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، نیت باندھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے ہل رہے ہیں، سر کھجلا رہے ہیں، ناک کے اندر انگلی ہے، منہ میں جمائی آہ کر رہے ہیں، نماز میں سکون بھی نہیں، چین بھی نہیں، اطمینان بھی نہیں۔ ایک ایسی نماز ہو رہی تھی، عصر کی نماز غالباً ہو رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں عصر کی نماز میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ نماز ہو گئی تو مقتدیوں میں ہنگامہ ہو گیا، 50% نے کہا امام صاحب نے 2 رکعت پڑھی ہے، اور 50% نے کہا امام صاحب نے 4 رکعت پڑھی ہے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا، بتائے کون کہ امام صاحب نے کتنی رکعت پڑھی ہے۔ اسی دیکھا کہ نمازیوں کے بیچ میں ایک صاحب سے بڑے بزرگ، سفید داڑھی، لمبی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، چہرہ ایک دم نورانی، پکے نمازی حاجی صاحب۔ لوگوں نے پکڑ کے کہا کہ حاجی صاحب سے پوچھو امام صاحب نے کتنی رکعت نماز پڑھائی ہے، کیونکہ حاجی صاحب دیندار بزرگ آدمی ہے، یہ صحیح بتا سکتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھی گئی ہے یا 4 رکعت پڑھی گئی ہے۔ تمام مقتدیوں نے مل کر حاجی صاحب کو پکڑا کہ حاجی صاحب اللہ آپ پر رحم کرے، ہمارے مسائل کو حل کر دیجیے، ہمارا جھگڑا ختم کر دیجیے، فتنے کو ناپید کر دیجیے، یہ بتائیے امام صاحب نے کتنی رکعت نماز پڑھائی ہے۔ حاجی صاحب نے کہا الحمدللہ میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں یقین اور اطمینان کے ساتھ، نہایت ذمہ داری کے ساتھ
ایمان کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے امام صاحب نے عصر کی نماز صرف 2 ہی رکعت پڑھائی ہے۔ لوگوں نے کہا ہے اتنا کانفیڈنس، اتنا اعتماد، اتنا یقین؟ حاجی صاحب کیا آپ لیپ ٹاپ لے کر کھڑے ہوئے تھے نماز میں کہ کمپیوٹر کے اسکرین پہ بتا دیا گیا؟ اتنا یقین کیسے ہو گیا؟ لوگوں نے پوچھا حاجی صاحب اتنے اعتماد سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا بھائی میں بڑی بات نہیں کرتا، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، اللہ نے مجھے 4 دکانیں عطا کی ہے اور روزانہ میں 4 دکان کی حساب عصر کی نماز میں ہی کرتا ہوں۔ پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب، دوسری رکعت میں دوسری دکان کا حساب، تیسری رکعت میں تیسری دکان کا حساب، چوتھی رکعت میں چوتھی دکان کا حساب، ہر دن حساب کمپلیٹ کرتا تھا۔ آج 2 ہی دکان کا حساب کمپلیٹ کیا تھا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ اس سے بڑا پروف اور کیا دوں بھائی؟ اس سے بڑا ثبوت اور کیا دوں؟ جب یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہے تو عام نوجوانوں کا کیا حال ہوگا؟ نماز میں دکانوں کا حساب، نماز میں مکان کا حساب، 4 رکعت نماز ہو گئی، خبر نہیں نماز کہاں تک پہنچی، دکان کا حساب کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اندازہ کر لیا کہ میری نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ دوستو اور بزرگوں، جب نماز کو اس طرح سے پڑھو گے تو اللہ تمہیں کیسے عزت عطا فرمائے گا۔ 27 ذی الحجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے امامت کے لیے تشریف لائے مسجد نبوی میں۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک دشمن دین، دشمن رسول، دشمن خدا، حضرت عمر کا جانی دشمن، حضرت عمر کو قتل کرنے کی نیت سے چھرا کو چھپا کر آستین میں فجر کی نماز میں پچھلی صف میں کھڑا، پہلی صف میں کھڑا ہے، حضرت عمر کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے صفیں سیدھی فرمائی، تکبیر مؤذن نے کہہ دی، حضرت عمر نے فجر کی نماز کی امامت شروع کی، فرمایا اللہ اکبر۔ جیسے اللہ اکبر کہا صحابہ کرام نے نیت باندھ لی۔ اب جب صحابہ نیت باندھ لیتے تھے تو سوائے خدا کے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر کے دشمن نے اپنے چھاتی سے لپٹے ہوئے اس چھڑا کو نکالا، زہریلا خنجر، زہریلا تلوار کو نکالا اور حضرت عمر کے پیٹھ پر حملہ کر دیا، ایک تلوار کھینچ کے مارا۔ حضرت عمر ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، نماز میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ دشمن چھرا پر چھرا مار رہا ہے، وہ دشمن چاقو پر چاقو مار رہا ہے، 1 2 3 4 5 چھرا جب مار دیا اور حضرت عمر نہیں ہل رہے تو وہ تلوار کو لے کر آگے بڑھا اور چھٹا تلوار حضرت عمر کے توند میں مار دیا، پیٹ میں مار دیا، جس سے پیٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، آنتیں باہر آ گئی، خون کے فوارے نکل پڑے۔ حضرت عمر اب کھڑے نہ ہو پا رہے تھے، پیچھے ہاتھ بڑھایا اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کر مصلی پہ کھڑا فرمایا اور فرمانے لگے عمر مرتا ہے مرنے دو، خدا کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑنے دینا۔ عمر مرتا ہے مرنے دو، رسول کی امانت میں کوئی فرق نہ پڑ جائے۔ عمر تڑپتا ہے تڑپنے دو، مگر نماز کو مت چھوڑنا، نماز پوری کرو۔ عمر نے تڑپ تڑپ کر مرنا پسند کیا، لیکن یہ پسند نہیں تھا کہ مسلمانوں کی نماز میں خلل آ جائے۔ آج تو نماز پڑھنے کے درمیان چیوٹیاں کاٹ لے اور مچھر کاٹ لے تو وہیں تالی بجانے لگتے ہیں، ہائے ہائے کر کے، لیفٹ رائٹ مسجد میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نماز کا اہتمام ہے؟ نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ نماز سیکھیے۔